بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کی ویڈیو اس ٹاپک پہ ہے کہ سی ایس ایس 2021 میں کون کون سے ٹاپکس ہے جن کے چانسز ہائی ہے اپیئر ہونے کے۔ میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں نے کچھ ٹاپکس آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، اور آئی ایم 90% sure that they would appear in the CSS 2021۔ تو ان کے بارے میں آج پڑھتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ اپیئر ہوں گے۔ تو ان ٹاپکس کو اچھے سے تیار کیجیے گا، اور میں آپ کو سورسز کے بارے میں بتاؤں گا کہ کہاں سے آپ نے ان کو پڑھنا ہے، کہاں سے آپ نے ان کو اسٹڈی کرنا ہے، اور کون کون سے باتوں کو اور کون کون سے اینگل سے آپ نے ان کو اسٹڈی کرنا ہے۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلا ٹاپک یو ایس الیکشن کا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نومبر اگلے مہینے میں یو ایس الیکشنز ہو رہے ہیں۔ تو اس کا جو یو ایس الیکشن ہو رہے ہیں اس کے ڈومیسٹک پالیٹکس پہ کیا اثر ہوگا، کہ مطلب ٹرمپ کے پالیسیز جو ہے جو ان کے فارن پالیسی ہے، آلسو ڈومیسٹک پالیسی جو ہے وہ کس طرح سے وہ پالیسیز کیا ہے، اور وہ کس طرح سے اس کے ڈومیسٹک پالیٹکس کو، اور پھر ڈومیسٹک پالیٹکس ان کے انٹرنیشنل پالیٹکس کو امپیکٹ کرتے ہیں۔ اچھا، ایک بات، کسی بھی ملک کے فارن پالیسی کو اسٹڈی کرنے کے لیے پہلے آپ نے اس ملک کے، اس نیشن کے، اس کنٹری کے ڈومیسٹک پالیٹکس کو پڑھنا ہے۔ آپ ڈومیسٹک پالیٹکس کو پڑھیں گے تو آپ کو صحیح سے اندازہ ہوگا۔ آپ انڈیویجول ایک لوکل لیول پہ کسی چیز کو پڑھیں گے تو آپ اس کو انٹرنیشنل چیزوں پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ مطلب ہم اس کے ایک ایگزامپل لیتے ہیں۔ یو ایس کی ایک پالیسی ہے، وہ انٹرونشن کی ہے، کہ مطلب جہاں پہ بھی پیس کو خطرہ ہے، جہاں پہ بھی ڈکٹیٹرشپ ہے، اتھارٹیرین ہے، جہاں پہ بھی ڈیموکریسی کی بیک سلائڈنگ کا خطرہ ہے، تو وہاں پہ وہ انٹرونشن کرتے ہیں۔ اب یہ ان کے دو پارٹیز ہیں ان کے ڈومیسٹک لیول پہ، ایک ریپبلکن پارٹی ہے، ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے، رائٹ۔ تو اب ڈیموکریٹک پارٹی کا مطلب ویو کیا ہے، اور ریپبلکن پارٹی کا ویو کیا ہے۔ جب آپ ان چیزوں کو مطلب پڑھیں گے نا، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ مطلب کس طرح سے ان کے فارن پالیسی ڈومیسٹک پالیسیز سے اثر لیتے ہیں، اور کس طرح وہ بناتے ہیں۔ کانگریس کیا کام کرتا ہے، اس کی نیشنل سیکیورٹی کی جو پالیسیز ہے وہ کون بناتا ہے، ان کے کسٹم اور امیگریشن ریفارمز ہیں وہ کیسے کام کرتے ہیں، ان کے الیکشنز کیسے ہوتے ہیں، ان کے نیبرز کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، ان کے یورپ کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں، ان میں کون کون سی چیزیں مطلب ان کی سوسائٹی کے ہیں جو اس کے فارن پالیسی کو افیکٹ کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے فارن پالیسی کے بارے میں۔ اچھا، تو یو ایس الیکشن کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یو ایس الیکشن کا مطلب ورلڈ پہ کیا اثر ہوگا۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ ری الیکٹ ہوتا ہے تو اس کا مطلب اس کا کیا اثر ہوگا دنیا پہ۔ ان کی فارن پالیسی میں ایک تو یہ ہے کہ پیرس جو کلائمیٹ اکارڈ ہے اس سے وہ وڈرا ہو گئے، پھر ایران نیوکلیر ڈیل سے وہ وڈرا ہو گئے، ان کے ٹرانس اٹلانٹک نیشنز کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے چائنا ایسٹرن یورپ میں جا رہا ہے، وہاں پہ اپنے انفلوئنس بڑھا رہا ہے۔ اس کے ساتھ اسرائیل کے مطلب ریلیشن کیسے ہے، پھر ان کے نیبر میکسیکو، برازیل، ارجنٹینا، ایکواڈور، کولمبیا، ان کے ساتھ ریلیشنز کیسے ہیں۔ ساؤتھ ایشیا میں ان پرٹیکولر وہ ان کے ریلیشن کیسے ہے، سری لنکا کے ساتھ کیسے ہے، انڈیا کے ساتھ کیسے ہے، چائنا کے ساتھ کیسے ہے، پاکستان کے ساتھ کیسے ہے، ان ملکوں کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے ہیں۔ یا پھر جب ٹرمپ الیکٹ ہوتا ہے تو ان کے مطلب کون کون سی پالیسی وہ لے کے آئے گا۔ اگر ٹرمپ الیکٹ نہیں ہوتا، جو بائیڈن جو ان کا رائیول ہے، اگر وہ الیکٹ ہوتا ہے جو ڈیموکریٹک پارٹی کا ہے، یہ ٹرمپ ریپبلکن پارٹی کا ہے، تو وہ کس طرح سے ان کے ملک کے فارن پالیسی کو افیکٹ کرے گا۔ تو ان چیزوں کا آپ نے مطلب ان کو اسٹڈی کرنا ہے۔ اچھا، ایک اور بات یہ ہے کہ یہاں پہ مطلب ڈیبیٹ ہوتا ہے کہ مطلب پاکستان کے لیے پریزیڈینشل سسٹم اچھا ہے، یا پھر ہماری پارلیمنٹری جو سسٹم ہے جس کو ویسٹ منسٹر ماڈل بھی کہتے ہیں، جو ہم نے برٹن سے مطلب یہاں پہ اڈاپٹ کیا تھا، تو مطلب یہ کیسا رہے گا۔ تو مطلب یہ کویسچن بھی آ سکتا ہے کہ یو ایس پریزیڈنشل سسٹم کو اگر ہم پاکستان میں لائیں تو اس کی وجہ سے کیا پاکستان میں ڈیموکریسی آ سکتی ہے۔ یو ایس جو پریزیڈنشیل الیکشن ہوتا ہے، مطلب وہاں پہ سپریشن آف پاور ہوتا ہے، ایک کانگریس ہوتا ہے، ایک ایگزیکٹو برانچ جس کو وائٹ ہاؤس کہتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے، اور ایک سپریم کورٹ ہوتا ہے۔ تو ان کے پاورز میں سپریشن ہوتی ہے۔ تو مطلب اگر پاکستان میں ہم یہ لے کے آئیں گے تو اس کا مطلب کیسے ہوگا، تو پھر مطلب یہ افیکٹ کیسے کرے گا، صحیح۔ ان کا ایک کانگریس ہے اور ایک سینٹ ہے، صحیح ہے۔ تو اگر اور ان کا جو ہے وہ فیڈرل سسٹم ہے، ہر ایک اسٹیٹ ہے جس طرح ہمارے پروونسز ہے، اور ان میں گورنرز ہوتے ہیں جن میں ایک
کئی کچھ ڈیموکریٹک گورننس ہوتے ہیں، کچھ ریپبلکن گورننس ہوتے ہیں، ان کے اپنے اپنے اختیارات ہوتے ہیں، تو سینٹر ان میں انٹروین نہیں کر سکتا. ایک فیڈرل سسٹم ہے، آٹونومی حاصل ہے پروونشل کو، جس طرح ہمارے پروونسز ہیں وہاں پہ اسٹیٹس ہے. تو مطلب اگر ہم وہاں اس سسٹم کو یہاں پہ لائے اڈاپٹ کریں تو مطلب کیسا ہوگا ڈیموکریسی کے لیے. اس کو آپ پڑھیں، اس کو اسٹڈی کریں. اور پھر جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ان کے لانگ اسٹینڈرڈ جو کنفلکٹس ہیں، مطلب وہاں پہ ان کی فارن پالیسی کیا ہے، اسرائیل فلسطین میں کیا ہے، یمن جس میں مطلب وہ سعودیز کو بم پرووائڈ کر رہا ہے، وہ بمبنگ کر رہے ہیں سعودیز، جو ایک کولیشن گورنمنٹ ہے یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے ساتھ، سعودی عربیہ کے ساتھ، اور جتنے بھی مطلب گلف نیشنز ہیں ان کے ساتھ. اور پھر ساؤتھ چائنا سین جو ہے ایک ڈینجرس پلیش پوائنٹ ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، جہاں پہ ویتنام ہے، جہاں پہ ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، جہاں پہ جاپان اور یہ کنٹریز ہیں. تو وہاں پہ مطلب کیا ہو رہا ہے. اور جو ہانگ کانگ میں چائنا کا ہیوی ہینڈڈ اپروچ ہے، وہ کس طرح سے یو ایس کے فارن پالیسی کو افیکٹ کر رہا ہے. رشیا کے جو ایکسپینڈنگ انفلوئنس ہے کاکسز مطلب یہ جو بالٹک اسٹیٹس ہوتے ہیں، میڈیٹرینین سی یا کیسپین سی، بلیک سی، جتنے مطلب یوکرین ہے، ٹرکی ہے، یا پھر یہ بلغاریہ ہے، رومینیا ہے، جہاں پہ یہ جارجیا ہے. تو ان پہ مطلب کس طرح کے پالیسی کو افیکٹ کرتا ہے. یا ایسٹرن یورپ میں جہاں پہ مطلب ہم نے پولینڈ کو دیکھا تھا، پولینڈ ہے، یا پھر بیلاروس ہے جہاں پہ ڈکٹیٹرشپ، مطلب وہاں پہ مطلب ڈکٹیٹرشپ اور پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. تو وہ اس طرح کی پالیسی وہاں پہ یو ایس کی فارن پالیسی کیسے افیکٹ کرے گا. تو ان چیزوں کو آپ پڑھیں. اچھا، سیکنڈ ٹاپک ہے بیک سلائڈنگ آف ڈیموکریسی ان انڈیا. ڈیموکریسی آپ کو تو انڈیا کا پتہ ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو جتنے بھی یہ بڑے چیزیں ہو رہی ہیں نا، ان کو آپ نے مطلب کنٹیکس میں، ہسٹوریکل کنٹیکس میں آپ نے ایکسپلین کرنا ہے، ان کو اسٹڈی کرنا ہے، تاکہ کویسچن آ سکے. کویسچن آ سکتا ہے، بالکل بھی آ سکتا ہے. پہلی بات ہے اسٹرپنگ دا کشمیریز آف دیئر فریڈم. کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، وہ آرٹیکلز انہوں نے وہاں پہ لگائے تھے، جس کی وجہ سے پروونشل جو جتنے بھی اسٹیٹ اٹھانومی ہے کشمیر کی، وہ ختم ہو گئی. پہلے ان کی اٹھانومی تھی، وہ اپنے فیصلے خود کر سکتے تھے. یہ ایک مطلب جو مہاراجا تھا ان کی وجہ سے، ان سے مطلب جو ڈیل ہوا تھا انڈیا کا، وہاں پہ ان کو یہ کہا تھا آرٹیکل، وہ کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا تھا کہ ایک اٹھانومس ریجن ہوگا، یہاں پہ مطلب فیڈرل انٹروین نہیں کر سکتا. اب یہ مطلب ایک پروونس بن گیا ہے. اب یہ فیڈرل بالکل وہ سینٹر سے، دہلی سے اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. تو جن کی اٹانومی تھی وہ بالکل ختم ہو گئی. اب ہندوز وہاں پہ جا رہے ہیں، وہاں پہ نیو سیٹلمنٹس ہو رہے ہیں. جس طرح اسرائیل ویسٹ بینک میں کر رہا ہے، غازہ میں کر رہا ہے. اسرائیل وہ ان جو فلسطین ایریاز ہیں وہاں پہ جا رہے ہیں، وہاں پہ سیٹلمنٹس بنا رہے ہیں، اور اپنے سیٹلمنٹس کو جتنے بھی ان کے انفلوئنس ہے، جتنے بھی ان کے ایریا، وہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں، اور فلسطینین کو ان کے اپنی جگہ سے ہٹا رہے ہیں، ان کے گھروں کو ڈیمولش کر رہے ہیں. اس طرح اب یہاں پہ مطلب جو ان کے کہتے ہیں نا ڈیموگرافک جو چینج ہے وہ ہو رہا ہے. تو ہندوز وہاں پہ جا رہے ہیں، اس کا نیچر کو، جو ڈیموگرافک نیچر ہے کشمیر کا، اس کو مطلب چینج کر رہے ہیں. اگر وہاں پہ زیادہ ہندی ہوں گے تو وہاں پہ الیکشنز کر سکتے ہیں، لوگوں کو یہ بتا سکتے ہیں، دنیا کو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہندو ہیں، ہم نے الیکشن کر دیا، جس کی وجہ سے ہمیں مطلب یہ ایک مینڈیٹ مل گیا، ہم یہاں پہ مطلب ایک ڈیموکریسی ہے. تو وہ اس لیے وہاں پہ یہ جا رہے ہیں. اچھا، تو پھر یہ پروٹیسٹ اور جتنے بھی مطلب وہاں پہ مطلب ہیومن رائٹس ابیوزز ہو رہے ہیں کشمیر میں، جو کہ away from the eyes of the public and international world. تو مطلب وہاں پہ مطلب اس پہ بھی کویسچن آ سکتا ہے. اچھا، وہاں بابری مسجد کا مطلب جس کو مطلب انہوں نے ڈیمولش کیا، اور پھر اس کی وجہ سے پھر اس کے اوپر انہوں نے رام مندر کا. تو اس طرح ہندوتوا کا وہاں پہ جو مطلب ہندو ہے وہ اوپر آ رہے ہیں. اور صرف ایسا نہیں کہ ان کا انفلوئنس بڑھ رہا ہے، وہ پالیسیز میں بی جے پی جو ہے وہ ایک ہندوتوا، مطلب ان کے جو آئیڈیالوجی ہے وہ اس پہ افیکٹ کرتا ہے. یہ جو ہندوتوا ہے، یا یہ جو آر ایس ایس کا نام آپ نے لوگوں نے سنا ہوگا، یہ ایک بیک بون ہے بی جے پی کا. وہ ان سے اثر لیتے ہیں، ان کے جتنے بھی ویوز ہیں وہ ان کو اپلائی کرتے ہیں اپنے پالیسیز میں، نیشنل اور انٹرنیشنل دونوں میں. تو یہ بھی آپ اسٹڈی کریں. اچھا، سپریم کورٹ میں وہاں پہ مطلب یہ جو ٹرپل طلاق کا مسئلہ تھا، یا پھر وہاں پہ مودی پہ جتنے چارجز لگے تھے وہ، یا پھر دوسرے، یا وہ جتنے بھی 2-3 اور بھی ہیں، تو وہ مودی کا قریب سپریم کورٹ پہ مطلب وہ مضبوط ہو رہا ہے. وہاں پہ ایسے سپریم کورٹ ایسے نامینیز کو اپوائنٹ کرتے ہیں جو ان کی جتنے بھی ان کے کیسز ہیں مودی کے، وہ ان کے رائے میں، ان کے حق میں فیصلہ دے سکے. تو وہ سپریم کورٹ اب انڈیپینڈنٹ ان کا نہیں رہا، وہاں پہ انفلوئنس ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، مودی کا، جس کی وجہ سے ان کے انڈیپینڈنس مطلب وہ ایروڈ ہو رہی ہیں. اچھا، جس کی وجہ سے انڈیا کے جو انٹرنیشنل اسٹیچور ہے، ایک امیج ہے، ان کو بلو مطلب مل رہا ہے.
مطلب ایمنیسٹی انٹرنیشنل کا ابھی مطلب انہوں نے آپریشن وہاں پہ سٹاپ کیا. یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے. لوگ اب ہیومن رائٹ ابیوزز کا, پہلے انڈیا ڈیموکریسی تھی, اب ڈیموکریسی نہیں رہی. اب مطلب ایک فگ لیپ ہے, ایک فیس بن گیا ہے, ڈیموکریسی ہے, لیکن وہاں پہ جتنا بھی کام ہو رہا ہے وہ ایک اتھارٹیرین, ایک ڈکٹیٹرشپ, ایک فاشسٹک نیو لبرل نیو فیشزم, یا مائنارٹیز کو مطلب وہاں پہ مطلب وائلنس کو انسائٹ کیا جا رہا ہے, وہاں پہ نیو فاشزم آ رہا ہے. تو مطلب ڈیموکریسی وہاں پہ ایروڈ ہو رہی ہے. تو یہاں پہ اس پہ کوشچن آ سکتا ہے. اچھا, چائنا فارن پالیسی یہ ایسی ہے کہ مطلب جتنے بھی یہاں پہ آپ یہ کوشچن ایسے آ سکتا ہے کہ چائنا کے فارن پالیسی کے نوٹیبل فیچرز کیا ہے, رائٹ, ان کے نوٹیبل فیچرز کیا ہے. اچھا, تو مطلب ان کے لیے میں آپ کو ان کے لیے اگر آپ نے پڑھنا ہے نا چائنا کے بارے میں, تو چائنا کے مطلب خود تو آپ اپنے اخبار ہے, لیکن وہاں پہ آپ نے نہیں پڑھا. آپ نے فارن پالیسی اور فارن افیئرز میگزین ہے, وہاں پہ ان آرٹیکلس کو آپ نے پڑھنا ہے. مجھے پتہ ہے وہاں پہ ویسٹرن ویو ہے چائنا کو, مطلب وہ ایک اتھارٹیرین جو ہے, بالکل اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک اتھارٹیرین کنٹری ہے. لیکن وہاں پہ جتنے بھی یو ایس کے اخبارات ہیں وہ مطلب ان کی پالیسیز کو, جتنا بھی ان کا ایک ورلڈ ویو ہے, ایک لوکل ویو ہے, اس کو کلر کرتے ہیں. تو جو نوٹیبل کریکٹرسٹک ہے چائنا کے فارن پالیسی کے, جتنے مطلب ایک پیسفل رائز آف چائنا ہے. مطلب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیسفل رائز آف چائنا ہے, کیونکہ چائنا مطلب کسی کے ساتھ جھگڑے نہیں کرتا, کسی کے ساتھ کنفلکٹ نہیں بنا. لیکن مطلب یہ مطلب جو کوئی بھی نیشن جب وہ رائز کرتا ہے تو پہلے وہ پیسفل ہوتا ہے, پھر وہ اگریسو چلا جاتا ہے. اب یہ لداخ میں آپ دیکھیں, صحیح ہے, پھر آپ ان کا جاپان کے ساتھ ریلیشن دیکھیں, پھر ان کا آپ ساؤتھ کوریا اور نارتھ کوریا کے ساتھ تو مطلب ان کے اچھے ہیں تعلقات, کیونکہ وہ بھی ایک ڈکٹیٹرشپ ہے, تو مطلب ان کے ساتھ ملتا جلتا ہے. ساؤتھ کوریا کے ساتھ ان کے ریلیشن شپ دیکھیں, اور ساؤتھ چائنا سی میں ان کے اگریسونیس کو دیکھیں. آپ صرف ساؤتھ چائنا سی نہیں ہے, یہ آپ ایسٹ چائنا سی, وہاں پہ ان کے اگریسونیس کو دیکھیں, جہاں پہ ایکسپینڈنگ انفلوئنس جو یورپ میں کر رہے ہیں, اگریسو مطلب وہ جا رہے ہیں, اور پھر ایسٹرن یورپ سے نارتھ یورپ میں جا رہے ہیں, وہاں پہ ان کے اگریسونیس کو دیکھیں. جس طرح سے یہ ٹریڈ ڈیل کرتا ہے, یہ ملٹی نیشنل جتنے بھی پروٹوکولس ہیں ان کو فالو نہیں کرتا, بائلیٹرل ڈیلز کرتا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ہمیں ایک ہیوی ہینڈ ملے گا. ہم مطلب جتنے بھی چھوٹے چھوٹے کنٹریز ہیں ان کو پاور, ان کا جو ہمارا اپنا انفلوئنس ایک پاور ہے, اس پہ مطلب ایک سافٹ پاور ہے, وہ ان کو اپلائی کر سکتے ہیں, ان کو ڈرا سکتے ہیں, ان کو یہ پریشرائز کر سکتے ہیں کہ ہمارے ڈیل کو مطلب یہ ہمارے ساتھ ڈیل کر سکے. اس کی وجہ سے یہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے کنٹریز ہیں, ہمارے ایشیا میں ہوگا, ایسٹرن یورپ میں ہوگا, اسرائیل میں ہوگا, پھر مڈل ایسٹ میں جتنے بھی ہے, یہ مطلب چھوٹے چھوٹے کنٹریز ہیں, ان کو بائلیٹرل ریلیشن سے مطلب ان کے ساتھ اسٹرائک کرتے ہیں. اور ملٹی جتنے بھی آرگنائزیشنز ہیں, مطلب ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہو گیا, یہ جتنے بھی مطلب بڑے بڑے جو ٹریڈ کو ریگولیٹ کرتے ہیں, ان چیزوں کو یہ نہیں مانتے. تو مطلب یہ تو ٹریڈ کا ہو گیا. پھر فارن پالیسی پیسفل رائز ہے, مطلب یہ اگریسو رائز میں مطلب تبدیل ہو رہا ہے. اچھا, یہ ایک فارن پالیسی میں یہ ہے کہ فارن پالیسی کیسے بنتی ہے. وہاں پہ ایک پولر بیورو ہے جس میں سب بندے ہیں وہاں پہ بیٹھے ہیں. مطلب وہ کہ چائنیز کو مطلب وہ تو کہتے ہیں کہ ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں چائنیز پیپل کو, لیکن وہ ریپرزینٹ نہیں کرتے. وہاں پہ میرٹ سسٹم ہے, وہاں پہ لوگ آتے ہیں اور بس وہاں پہ مطلب جو ٹیکنوکریٹس ہے وہ آتے ہیں, پالیسی بناتے ہیں, لوگوں کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ فریڈم آف اسپیچ کا کیا مسئلہ ہے, وہاں پہ بات نہیں کر سکتے. اور وہاں پہ مطلب جو فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام, یہ چیزیں بھی الاؤڈ نہیں ہے. وہاں پہ بکس الاؤڈ نہیں ہیں. وہ کس طرح سے جیانگ اور جتنے بھی مطلب کنسنٹریشن جو کیمپس ہے وہاں پہ, ان کے پالیسی وہ کس طرح سے ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کا نام دے کے ری ایجوکیشن کوٹ ان کوٹ ری ایجوکیشن کو مطلب ان کا ورڈ استعمال کر کے وہ کس طرح سے ایکسٹریمزم اور سیکیورٹی کے جو ایشوز ہیں ان کو ہینڈل کر رہا ہے. اچھا, تو آپ ان چیزوں کا مطلب یہ آ سکتا ہے نوٹیبل فیچرز میں, صحیح ہے. تو میں آپ اچھا, تو اور اسپیشلی جتنے بھی کنفلکٹ ہو رہے ہیں, یہ لداخ جو ہے, ان کا مطلب آپ اسٹڈی کریں کہ مطلب اس کا ہسٹوریکل کنٹیکس کیا ہے, اس کا ساؤتھ ایشیا کے ریجنل امپیکٹس کیا ہوں گے, پھر اس کے انٹرنیشنل امپیکٹس کیا ہوں گے. صحیح ہے, تو ان چیزوں کو آپ پڑھیں. اوکے, اچھا, ایک ہیومینیٹیرین انٹرونشن یہ ایک ٹرم ہے جب کسی ملک میں مطلب ہیومن رائٹس ایبیوزز ہو رہے ہیں, وہاں پہ ایک ڈکٹیٹرشپ ہے, اور وہ نہ صرف اپنے لوگوں کے لیے مطلب ہارمفل ہیں, بلکہ وہ ان کے جو ہارمفل ایفیکٹس ہیں وہ اسپیل اوور کر سکتے ہیں نیبرنگ نیشنز کو, اور پھر وہ ایکسٹینڈ ہو سکتے ہیں ورلڈ وائڈ.
تو ان کے لیے پھر یہ جو ڈیموکریٹک کنٹریز ہے انہوں نے مطلب یہ ٹرم انوینٹ کیا تھا رسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ. وہاں پہ مطلب پیسفل آبزرورز یا ادھر تو پیسفل آبزرور آتے ہیں جو یونائٹڈ نیشنز کے ہوتے ہیں، یا پھر مطلب یہ جتنے بھی ڈیموکریٹک کنٹری ہیں وہ خود اپنی فوج نیٹو یا پھر جتنے بھی مطلب ان کے فوج ہے وہ ان کو بیچتے ہیں وہاں پہ مطلب پروٹیسٹ کو مطلب رائٹس کو مطلب وہ اعلان کرتے ہیں، ان کو پروموٹ کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ آگے آ سکیں اور ڈکٹیٹرشپ کو وہاں سے ہٹا سکے اور ڈیموکریٹک ایک پیسفل سیٹ اپ کی طرف مطلب ایک ٹرانزیشن ہو سکے. تو مطلب اس طرح سے ڈیموکریٹک انٹرونشن یہ ہوتا ہے، یا تو مطلب وہ خود ہی ڈائریکٹ ڈکٹیٹرشپ کو مطلب ہٹاتے ہیں، یا پھر وہ ایسا کرتے ہیں پروٹیسٹ کو مطلب ارینج کرتے ہیں، ان کو پروموٹ کرتے ہیں، ان کو فائنینس کرتے ہیں، سپورٹ دیتے ہیں، لاجسٹک سپورٹ، فائنینشیل سپورٹ، جتنے بھی مورل سپورٹ دیتے ہیں، اور ان کو مطلب ان کے خلاف بھڑکاتے ہیں ڈکٹیٹرشپ، اور پھر ان کو رائز کرتے ہیں، ان کو ہٹاتے ہیں. جس طرح مطلب آپ نے دیکھا ہوگا یہ اب سیریا میں تو نہیں ہو رہا، لیکن جس طرح ہو گیا عراق میں ہو گیا، پھر وہاں پہ مطلب لیبیا میں ہو گیا. تو مطلب اس طرح کے انٹرونشنز کرتے ہیں، روانڈا میں ہو گیا پھر. سو یہ وہ ایک ہسٹوریکل ہے، صحیح ہے. تو اس طرح کے انٹرونشن کو ہیومینیٹیرین انٹرونشن کہتے ہیں. اب اس میں ایک بات یہ ہے کہ مطلب یہ جتنے بھی نیشنل انٹرسٹ ہے وہ ہیومینیٹیرین انٹرسٹ کو مطلب وہ ٹرمپ کرتے ہیں، صحیح ہے. مطلب جہاں پہ آئل ہوتا ہے، جہاں پہ منی ہوتی ہے، یو ایس اور یورپین کنٹریز ہے، وہاں پہ مطلب یہ انٹروین کرتے ہیں. اب سعودی عربیہ میں ڈکٹیٹرشپ ہے، صحیح ہے، یہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اتھارٹیرین ہے چائنا میں، یہ ان کو مطلب وہاں پہ مطلب ان کے تعلقات مطلب جتنے بھی کنفلکٹس ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی وہاں پہ ٹریڈ چل رہا ہے، صحیح ہے. تو مطلب جتنے بھی یہ جہاں پہ مطلب ان کو فائدہ ہو رہا ہے، یہ ان کی ہائپوکریسی ہے، ڈبل سٹینڈرڈز ہے، ٹو فیسڈنس ہے، کہ مطلب جہاں پہ ان کے نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں وہاں پہ یہ مطلب اس کو نہیں دیکھتے کہ ڈکٹیٹرشپ ہے یا ڈیموکریسی ہے. تو وہاں پہ مطلب اگر وہاں پہ ایک بندہ ہے جو ایک ڈکٹیٹرشپ ہے، وہ ڈیموکریسی کو ہیومن رائٹس ابیوزز کر رہے ہیں، لیکن ان کو فائدہ ہے، یو ایس کو فائدہ ہے، کیونکہ وہاں پہ آرمز سیل ہو رہا ہے، وہاں پہ ان کو آئل مل رہا ہے، پھر انرجی بینیفٹس مل رہے ہیں، یا پھر کوئی اور مطلب ان کا ایک اس ڈکٹیٹرشپ کو ایک ریجنل رائول ہے اس کے خلاف بھڑکا سکتے ہیں، ان کو مطلب اسٹینڈ اپ پراپ اپ کر سکتے ہیں. تو پھر وہاں پہ ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ کو نہیں دیکھتے. تو مطلب یہاں پہ ایک ڈبل سٹینڈرڈس کا. تو اس کے لیے میں نے یہ جو ڈبیٹ ہے مہدی حسن کا الجزیرہ پہ آپ یہ دیکھیں، ہیومینیٹیرین انٹرونشن اور امپیریلزم، وہ ایک فرینچ ایک فلاسفر ہے، وہ ان کو ڈبیٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں کہ مطلب یہ کیسے یہ ایک امپیریلزم ہے یا پھر مطلب آپ مطلب بالکل صحیح ڈیموکریٹک انٹرونشن کر رہے ہیں اور لوگوں کو بچا رہے ہیں ہیومن رائٹس ابیوزز سے. تو یہ آپ دیکھیں. اچھا، پھر کرائسس آف بلوچستان ایک ایسی ایشو ہے جہاں پہ مطلب ہمارے میڈیا میں بات نہیں ہو رہا، پبلک میں آپ بات نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں پہ ہمیں پتہ ہے وہاں پہ فوج ہے اور ان کے بارے میں آپ بات نہیں کر سکتے. جب آپ اس کویسچن کو اٹیمپٹ کرتے ہیں نا تو وہاں پہ ایک لبرل اپروچ کو لانا ہے. آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ مطلب فوج کو مطلب سارا الزام دینا ہے، یا پھر جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو آپ نے الزام دینا ہے. آپ نے ایک سینٹرک ویو آپ نے لینا ہے. تو اس میں یہ ہے، تو آپ نے مطلب اس کو ایکسپلین کرنا ہے کہ اس طرح جو سیکیورٹی اپروچ ہم نے بلوچستان میں اڈاپٹ کیا ہے وہ کس طرح وہ ہمیں فائدہ دے رہا ہے یا نقصان دے رہا ہے. سیکیورٹی سینٹرک اپروچ کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان کو ہم نے ہمیشہ نیشنل سیکیورٹی کے لینس کے تھرو ہی دیکھا ہے. ہم نے کہا کہ وہاں پہ مطلب یہ بلوچستان لبریشن آرمی ہے، یا پھر انڈین کا انفلوئنس ہے، یا پھر ایران کا انفلوئنس ہے، یا پھر مطلب وہاں پہ مطلب جو لوکل گنڈے ہیں، لوکل مطلب جو کرمنلز ہوتے ہیں. تو ہم نے ہمیشہ ان کو مطلب ایک ڈیولپمنٹل لینس سے نہیں دیکھا، ایک ڈیولپمنٹ لینس سے نہیں دیکھا، ہمیں سیکیورٹی لینس سے دیکھا ہے. تو مطلب اس لینس کو چینج کرنا ہے، ہم نے وہاں پہ مطلب ڈیولپمنٹ کرنا ہے. جیسا سی پیک مطلب ابھی کر رہا ہے، وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوگی، لوگ تعلیم حاصل کریں گے، وہاں پہ ڈیولپمنٹ پروگریس ہوگا، تو پھر وہاں پہ مطلب انفلوئنس نہیں ہوگا. ہمیشہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جہاں پہ مطلب گریونس ہوتا ہے، جہاں پہ ڈسٹربنس ڈسٹرپشن ہوتا ہے، جہاں پہ مطلب لوگ غریب ہوتے ہیں، جہاں پہ مطلب گینگز اور کرائمز ہوتے ہیں، وہاں پہ ہی ایکسٹرنل انفلوئنس آ سکتا ہے. تو ہم نے لوکل چیزوں کو بدلنا ہے، ہم نے پروگریس لانی ہے، جس کی وجہ سے ہم ایکسٹرنل انفلوئنس کو پھر کنٹرول کر سکتے ہیں، صحیح ہے نا. تو میں اس کو سمجھے کہ مطلب وہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو ہم نے اس لینس کو چینج کرنا ہے، وہاں پہ ہم نے پروگریس لانا ہے، ایجوکیشن لانی ہے، پاورٹی کو ختم کرنا ہے. سی پیک کے تھرو ہی لوگوں کو وہاں پہ مطلب جتنی بھی چیزیں پرووائڈ مطلب واٹر، فوڈ، جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ہم نے وہاں پہ پرووائڈ کرنا ہے. تو اس کی وجہ سے بلوچستان کا مسئلہ ہمیں حل ہوگا. اگر یہی اپروچ ہم نے جاری رکھا تو پھر وہاں پہ ایکسٹرنل انفلوئنس ہوگا، رائٹس بھی ہوں گے، وہاں پہ مطلب لوگ مریں گے بھی. ابھی حال میں لوگوں نے آپ نے دیکھا تھا کہ وہاں پہ مطلب جتنے بھی سیکیورٹی فورسز تھے انہوں نے ایک بندے کو مطلب ان کا ایک سن تھا
جو باپ تھا اور وہاں پہ انہوں نے قتل کیے. تو اس طرح کے امیجز جب باہر جاتے ہیں تو ملک کا جو امیج ہوتا ہے وہ ٹینٹ ہوتا ہے, وہ خراب ہوتا ہے. تو ہم نے یہ نہیں کرنا, ہم نے ایک ریالٹی جو ملک کے اندر ہے ان کو چینج کرنا ہے. تو پھر ہمارا انٹرنیشنل نیریٹو جو ہوگا, ہم لوگ جو ہے وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم ایک ڈیموکریسی ہے. تو ہم نے اس لینس کو چینج کرنا ہے, ہمیں ہمارے بینیفٹ کے لیے. صحیح. پھر پاکستانی اکانومی, جس طرح کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے مطلب جو گلوبل اکانومی ہے ان کو ایک ہٹ ملا, جس کی وجہ سے مطلب جتنی بھی گلوبل اکانومی ہے وہ کنٹریکٹ ہو گئی, وہ شرنک ہو گئی. جی ڈی پی مطلب وہ نیچے آ گئی, جی این پی نیچے آ گئی, جس کی وجہ سے ٹریڈ میں مطلب وہ بہت زیادہ ڈسٹرپشن آ گئی, گلوبل سپلائی چین میں ڈسٹرپشن آ گئی, بینکنگ جتنے بھی ٹرانزیکشن ہیں اس میں ڈسٹرپشن آ گئی. تو اس کا مطلب پاکستان اکانومی پہ جو ہٹ ملا ہے اس میں سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں, ہم نے کون کون سی پالیسیز کو اپلائی کرنا ہے, کہ ہمیں اسٹیرٹی کی طرف جانا ہے, کہ ہم نے ٹیکس کٹ کرنے ہیں یا ٹیکس بڑھانے ہیں, ہم نے آئی ایم ایف کو ان کے پیسے کیسے واپس کرنے ہیں, ہم نے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف جانا ہے. اچھا, ہم نے پھر مطلب پروڈکشن کو جتنے بھی فارمز ہے ان کی جو مٹیریل جتنے بھی وہ مشینز استعمال ہوتے ہیں یا پھر مٹیریل استعمال ہونا ہے ان کو کیسے بوسٹ کرنا ہے, انڈسٹریز کو ہم نے کیسے بوسٹ کرنا ہے, ری سٹارٹ کرنا ہے, کک سٹارٹ کرنا ہے. صحیح ہے. تو اکانومی مطلب اچھا, تو پھر ابھی تو ہماری اکانومی مطلب دوسرے ملکوں سے اگر ہم کمپیئر کریں تو ہماری اکانومی جاری, کیونکہ یہاں پہ مطلب اللہ کا شکر ہے کہ مطلب کووڈ-19 کے جتنے بھی ایفیکٹس ان کے ایفیکٹس بہت زیادہ نہیں تھے, جس کی وجہ سے ہماری اکانومی ابھی ری سٹارٹ ہو رہی ہے. ابھی حال میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہماری پروڈکشن اب جتنے بھی فرٹیلائزرز تھے یا فرٹیلائزر میں جتنے مشین استعمال ہوتے ہیں ان کی پروڈکشن زیادہ ہو گئی, سیمنٹ کی زیادہ ہو گئی. اچھا صحیح ہے, لیکن پھر بھی مطلب انفلیشن زیادہ ہے, ڈیفلیشن کم ہے, انمپلائمنٹ زیادہ ہے, انڈسٹریز کا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ کم ہے, پروفٹس کم ہو رہے ہیں. اچھا, ایک اور بات آپ دھیان میں رکھیں کہ اسٹاک مارکیٹ کا اور جی ڈی پی کا ان کا تعلق مطلب اتنا ڈیپ نہیں ہے. اگر ہماری ایسا بھی ہو سکتا ہے, بالکل ایسا ہو رہا ہے, امریکہ میں ہو رہا ہے, یورپ میں ہو رہا ہے. اگر آپ کی اسٹاک مارکیٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے نا, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی جی ڈی پی بھی بڑھے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ غریب کو مطلب فائدہ ہوگا, انفلیشن کم ہوگی, امپلائمنٹ مطلب وہ آئے گی, جابس کریشن ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. جتنے بھی ٹاپ 1% ہے نا رچ ہے ان کو فائدہ ملتا ہے, جس کی وجہ سے رچ ریچر ہوتے جاتے ہیں, پور ہوتے جاتے ہیں. تو مطلب اسٹاک مارکیٹ اگر یہ مطلب بوم ہو رہا ہے, وہاں پہ مطلب بلز مطلب وہ اوپر جا رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نیسیسریلی نہیں ہے کہ مطلب پور کو فائدہ ہوگا. جتنے بھی مطلب جو سینٹرک ایک میٹرک ہے وہ جی ڈی پی ہے, جی ڈی پی بڑھے گا تو اس کی وجہ سے ہی ملک میں پروگریس ہوگا. صحیح ہے, تو اس کو آپ اسٹڈی کریں. اچھا, 18 امینڈمنٹ کا یہ ایک کنٹروورشل ایشوز ہے. 18 امینڈمنٹ کا جیسا کہ آپ نے بتایا کہ مطلب یہاں پہ ایک فیڈریشن ہے, ابھی ایک فیڈرل سسٹم ہے, رائٹ. مطلب پروونسز کو اٹانومی حاصل ہے, ان کو فائنانس کے, سیکیورٹی کے, ڈیفنس کے یا فارسٹس کے یا جتنی بھی چیزیں ہیں نا جو سینٹر مطلب اس کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے, تو وہاں پہ پروونشل اٹانومی یہ پروونسز کو حاصل ہے کہ وہ اپنے رول خود بنا سکے. ان کی اپنی ایک اسمبلی ہوتی ہے, وہاں پہ مطلب ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں, وہ رول بناتے ہیں اپنے پروونسز کے لیے, تو ان کو ایک اٹانومی حاصل ہے. صحیح ہے. تو مطلب یہ 18 امینڈمنٹ مطلب یہ اٹانومی انہوں نے پروونسز کو دی ہیں. صحیح ہے. اب یہاں پہ مطلب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسٹرانگ گورنمنٹ کی ضرورت ہے, اسٹرانگ فیڈرل گورنمنٹ کی ضرورت ہے, پروونسز کو اٹانومی اتنی نہیں دینی چاہیے جس کی. صحیح ہے. تو ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ مطلب ایک فیڈرل گورنمنٹ نے مطلب سندھ میں ایک کوئی آئلینڈز ہے, ان کو مطلب وہاں پہ مطلب ان کے انٹروژن کر رہا ہے, وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ڈیل کریں, ہم اس کو یا تو سیل کریں یا مطلب وہاں سے فائدہ اٹھائے. تو اب یہ سندھ گورنمنٹ کا اپنا مسئلہ ہے. اگر آپ اس میں انٹروین کریں گے تو یہ فیڈرل سسٹم جو ہے وہ ایک اسٹرکٹ اپروچ, وہ ان کی جو پریویسی ہے, ان کی جو فریڈمز ہیں ان کو انٹروڈ کر رہا ہے. یہ فیڈرل سسٹم کو مطلب ان کے اگینسٹ جا رہا ہے. تو یہاں پہ مطلب تو یہاں پہ ایک آرٹیکل ہے جو میں آپ کو لنک میں پھر پیسٹ کر دوں گا. آپ اس آرٹیکل کو پڑھیں کہ فیڈرل سسٹم اسٹرانگ گورنمنٹ جو ہوتا ہے نا وہ ہمارے پریزیڈنشل سسٹم کا مطلب اسٹرانگ گورنمنٹ ہوتا ہے, جہاں پہ مطلب سینٹر جو ہے وہ ہر کسی جتنے بھی مطلب چیزیں ہیں ان کو کنٹرول کر سکتا ہے. سیکیورٹی کو وہ کنٹرول کرتا ہے, اکانومی کو وہ کنٹرول کرتا ہے, فارن پالیسی کو وہ کنٹرول کرتا ہے, جتنے بھی ڈومیسٹک ایشوز ہیں وہ کنٹرول کرتا ہے. تو پروونس کو پھر اٹانومی نہیں ہوتی. صحیح ہے.
تو آپ ان کو دیکھیں کہ ہماری ہسٹری میں کیا ہوا تھا. ہماری ہسٹری میں بالکل پریزیڈنشل سسٹم تھے, بالکل اسٹرانگ گورنمنٹ تھا. ان کا کیا فائدہ ہوا؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا. آپ 1956 میں دیکھیں, 1962 میں, یا جو 1962 میں دیکھیں, 1971 میں دیکھیں, 1973 میں پھر یہ پروونسز کو تھوڑی بہت اٹانومی مل گئی. پھر 1980s میں دیکھیں, 1990s میں دیکھیں, 2008 اور پھر 2010 میں پھر یہ 18 امینڈمنٹ آ گیا. تو اس کی وجہ سے مطلب یہ پروونسز کو یہ اٹانومی مل گئی. تو ہماری ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ اسٹرانگ گورنمنٹ ہمارے لیے اچھی نہیں ہے. ہم اب دیکھیں اسٹرانگ گورنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ نا کہ مطلب ایک بندہ ہوتا ہے, اس کا مطلب ڈکٹیٹرشپ کا اسٹرانگ گورنمنٹ کا ایک بہت ہی ایک اسٹرانگ لنک ہوتا ہے. ڈکٹیٹرشپ پریزیڈنشل سسٹم ڈکٹیٹرشپ میں بہت جلدی کنورٹ ہوتا ہے. اگر آپ پروونسز کو اٹانومی دیں گے تو وہاں پہ مطلب بہت کم چانسز ہوتے ہیں ڈیفنس کے, سیکیورٹی فورسز کے انٹروین کرنے میں پولیٹیکل سسٹم میں ہمارے. کیونکہ آپ دیکھیں جتنے بھی ہمارے جنرلز رہے انہوں نے سینٹرل گورنمنٹ, بالکل ایک اسٹرانگ گورنمنٹ, انہوں نے سب چیز اپنے ہاتھ میں لیے. ڈکٹیٹرشپ تھا تو اب ہمارے ملک کو کیا فائدہ ہوا؟ تو مطلب یہ چیزیں ہیں, یہ کنٹروورشل سسٹم ہے, یہ کنٹروورشل, یہ بالکل میرے خیال میں 18 امینڈمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن ابھی مطلب ان پہ ڈیبیٹ پھر سے ہو رہا ہے. تو آپ میں ایک آرٹیکل یہاں پہ ایک لنک آپ کو پیسٹ کروں گا, وہ آپ اسٹڈی کریں, انشاءاللہ وہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اوکے. اچھا, پھر پاکستان کی فارن پالیسی. اب اسپیشلی جتنے بھی پاکستان جو ابھی کچھ منتھس پہلے پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان جتنے بھی فارن پالیسی کا ایک ٹھسل آیا تھا, جس کی وجہ سے فارن پالیسی پاکستان میں مطلب پاکستان کے لوگ جو تھے, جو سعودی عربیہ سے ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ مطلب ایک اچھا پارٹنر ہے, انہوں نے تھریٹ کیا کہ ہم آپ کے جتنے بھی لیبرز ہیں ہم ان کو ایکسپیل کر دیں گے. تو مطلب یہ ایک دھچکا تھا پاکستان کے فارن پالیسی کے لیے. اس کا مطلب اچھا, پاکستان کے فارن پالیسی کا مطلب ایسا ہے نا کہ ہماری فارن پالیسی کو تو آپ لوگوں کو پتہ ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے وہ چلا رہی ہے. بیہائنڈ دی سینس جتنا بھی ہو رہا ہے وہ کر رہے ہیں. اگر آپ یو ایس کو دیکھیں تو وہ ہمارے پرائم منسٹر کو کال نہیں کرتا جب کسی فارن پالیسی کا ایشو ہوتا ہے. وہ ہمارے جنرل جو ہے ان کو مطلب ان کو کال کرتے ہیں, ان سے بات, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بیہائنڈ دی سین یہی مطلب یہ لوگ یہ فارن پالیسی چلا رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہمارے ہم ایک کنسسٹنسی نہیں لا رہے ہیں. جب ہم سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات اچھے کرتے ہیں تو ایران خفا ہو جاتا ہے, ایران کے ساتھ کرتے ہیں تو سعودی عربیہ خفا ہو جاتا ہے, چائنا کے ساتھ کرتے ہیں تو یو ایس خفا ہو جاتا ہے, یو ایس کے ساتھ کرتے ہیں چائنا خفا ہو جاتا ہے. ہماری پالیسی میں کنسسٹنسی نہیں ہے, ہم ایک خفا کرتے ہیں دوسرے کو خوش کرتے ہیں. انڈیا کو دیکھے اور پھر چائنا کو دیکھے, مطلب ان کے درمیان کنفلکٹ ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنے ٹریڈ کو, اور ہماری یہ ہے کہ ہمارے فارن پالیسی ہمارے ٹریڈ کو بہت زیادہ سفر کرتی ہے. ہم اگر جس طرح آپ سعودی عربیہ کا آپ ایک ایگزامپل لے لیں, وہاں پہ مطلب یہ ہمارے پالیسی مطلب تھوڑا سا مطلب کنفلکٹ ہے, تھوڑا سا فریکشن آ گیا, انہوں نے ہمیں تھریٹ کیا, ہمارے لیبرس کو مطلب ایکسپیل کیا, جس کی وجہ سے ہمارے ریپیٹنسز پہ بہت زیادہ فرق پڑے گا. تو اس طرح سے دیکھیں کہ ہماری فارن پالیسی کو کس کو چلانا چاہیے, ہمیں کیا چاہیے, اور ہمیں کس طرح سے اس کو مطلب کون سے پوائنٹس کو ذہن میں رکھنا ہے. صحیح ہے. تو اب اور فارن پالیسی میں آج کل اگر آپ نے پڑھنا ہے تو مطلب یہ ملیشیا کا اور یہ ٹرکی ہے, کیونکہ مطلب پاکستان اس سمٹ میں جا رہا تھا, ایران اور ملیشیا اور ٹرکی جس میں تھے. سعودی عربیہ نے کہا کہ آپ نہ جائیں, لیکن پاکستان پھر بھی گئی, جس کی وجہ سے سعودی عربیہ خفا ہو گیا. ایران ترکی اس کو ہم نے خوش کیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ مطلب پاکستان کے لیے کون زیادہ ضروری ہے. پاکستان کے لیے سب ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو خوش کریں اس کو خفا کریں. فارن پالیسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. صحیح ہے. تو اس کا فارن پالیسی کا مطلب یہ ہے. پاکستان کے فارن پالیسی, اب اگر کویشچن آئے گا تو پاکستان کی فارن پالیسی یہ سعودی عربیہ کا جو ڈباکل ہوا تھا وہاں پہ آئے گا. پاکستان کی پالیسی فارن پالیسی افغانستان میں کیا ہے کہ پیس پروسیس ہو رہا ہے, وہاں پہ پاکستان کی فارن پالیسی چائنا کے ساتھ کیا ہے, انڈیا کے ساتھ کیا ہے, یو ایس کے ساتھ کیا ہے, یورپ کے ساتھ کیا ہے. تو اس پہ مطلب کویشچن آ سکتا ہے. جتنے بھی فارن پالیسی کے مین پوائنٹس ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ مطلب جتنے بھی بڑے ایونٹس ہو رہے ہیں ان کو, ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں ان کو اپنے ذہن میں یاد رکھیں. اگر کویشچن آتا ہے تو پھر آپ اس کو اٹیمپٹ کر سکیں گے. اچھا, تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, کیونکہ آنے والی ویڈیوز میں میں ایسے کے بارے میں بات کروں کہ کون سے ایسے آ سکتے ہیں, اور میں ان کو ایکسپلین کروں گا کہ آپ نے ایسے کو کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے, اسی باتوں کا خیال رکھنا ہے. تو پھر اگلی ویڈیو میں ملیں گے. اللہ حافظ.